بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جو چغل خوری کرتا ہے، دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے اور پاک دامن افراد کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسایہ کو تلاش کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو ڈھونڈ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی بڑھائی کا خواہشمند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے۔ سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔